الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ آج کے درس میں ہم اصل نمبر 3 آپ کو پڑھائیں گے۔ اصل نمبر 3 کے بارے میں ہم وضاحت کریں گے کہ اسلام کے بعض ایسے عقائد ہے کہ وہ مستعبد ہوتے ہیں لیکن ملحدین اس کو خلاف عقل سمجھتے ہیں۔ تو آج کے درس میں ہم اس بات کی وضاحت کریں گے کہ محال عقلی کیا ہے اور مستعبد کیا ہے، اور معجزہ جتنے بھی ہے نا ہے مستعبد ہے، محال عادت ہے، خلاف عقل نہیں ہے۔ اس کے بارے میں آج ہمارے درس ہوگی اور بہت مفید درس ہے انشاءاللہ تعالی۔ جب ان اصولوں سے انسان واقف ہوگا تو وہ الحاد کے بارے میں وہ بہت جان سکے گا، اور الحاد کا رد ان کے لیے بہت آسان ہوگا، کیونکہ الحمدللہ ہم اصولوں سے ملحدین کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، بغیر اصولوں کی نہیں کرتے۔ ایک ساتھی نے ایک اعتراض بھیجا کہ یار ملحدین کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ یار ملحدین کا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کیا کام، وہ اللہ کو نہیں مانتے اور آتے ہیں امام بخاری پر اعتراضات کرنے کے لیے۔ پھر اس نے کہا کہ چلو تو کہتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ یار آپ فیشن کے طور پر اسلام کے خلاف کام کر رہے ہو اور اپنے دنیاوی آراز کے لیے، لیکن الحمدللہ ہم اصولوں کے ذریعے ان سے بات کریں گے، بغیر اصولوں سے آپ نے کبھی بھی بات نہیں کرنی۔ ہم آپ کو یہ اصول اس لیے پڑھا رہے ہیں کہ آپ نے کبھی بھی بغیر اصولوں سے میدان میں نہیں اترنا ہے۔ اگر آپ کبھی بھی بغیر اصولوں کی میدان میں اترے تو پھر آپ کے لیے وہاں کامیاب ہونا ناممکن ہے، کیونکہ اصولوں کے بغیر اگر آپ کسی عمارت کو بناؤ گے اور اس کے لیے بنیاد نہ ہونا تو کبھی بھی وہ عمارت بن نہیں سکے گی۔ اسی طرح آپ نے الحاد کی اصولوں سے الحاد کا رد کرنا ہے، بغیر اصولوں سے نہیں کرنا ہے۔ تو آج کے سبق کی طرف ہم آتے ہیں کہ اصل نمبر 3 محال عقلی ہونا اور چیز ہے اور مستعبد ہونا اور چیز ہے۔ محال کسے کہتے ہیں؟ خلاف عقل ہوتا ہے۔ خلاف عقل کسے کہتے ہیں اس کے بارے میں ہم آپ کو سمجھائیں۔ خلاف عقل وہ ہوتا ہے جس کے ناممکن ہونے پر آپ اگر لکھنا چاہتے ہیں تو اپنے ساتھ لکھ لے۔ خلاف عقل وہ ہوتا ہے جس کے ناممکن ہونے پر ہمارے پاس دلیل عقلی موجود ہو، اسے خلاف عقل کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر دن اور رات جمع ہو نہیں سکتے۔ ایک شخص آپ کے پاس آئے اور کہے کہ یار دن بھی موجود ہے اور رات بھی موجود ہے، بارش بھی ہے اور نہیں بھی ہے، ایک عدد 5 بھی ہے اور ایک عدد 4 بھی ہے، یہ خلاف عقل ہے۔ اور مستعبد کیا ہے؟ مستعبد خلاف عادت ہوتا ہے۔ خلاف عقل اور خلاف عادت میں بہت فرق ہے۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ جو ہماری درس ہوگی تو میں مولانا صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ بھی عبارت کا آغاز شروع کر دے، عبارت پڑھے اور ہم درس کا آغاز کر دیں۔ باقی ساتھی اپنے مائک آف کر دے کہ ہمیں آواز کی سمجھ آئے۔ جزاک اللہ جی مولانا صاحب عبارت شروع کر دیں۔ اصل نمبر 3۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل نمبر 3 محال عقلی ہونا اور چیز ہے اور مستبعد ہونا اور چیز ہے۔ محال خلاف عقل ہوتا ہے اور مستبعد خلاف عادت ہوتا ہے۔ خلاف عقل اور خلاف عادت میں فرق ہے۔ محال کا تعلق عقل سے ہے جبکہ مستبعد کا تعلق دونوں کے افعال جدا جدا ہے۔ محال کبھی بھی واقع نہیں ہو سکتا جبکہ مستبعد واقع ہو سکتا ہے۔ ایک منٹ صبر کرے آپ، ایک منٹ صبر کرے آپ۔ ہم نے یہاں وضاحت کی ہے کہ محال کا تعلق عقل کے ساتھ ہے، ایک خلاف عقل ہوتا ہے، محال عقل کے خلاف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میرے آپ کو ایک عدد دکھا دو کہ عدد 5 بھی ہے اور 4 بھی ہے، آپ کہو گے کہ نہیں ایک یا 4 ہوگا یا 5 ہوگا، ایسا ہو نہیں سکتا۔ مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں کہ یار سردی بھی ہے اور گرمی بھی ہے، آپ کہو گے کہ یہ خلاف عقل ہے۔ محال کا تعلق عقل کے ساتھ ہے اور مستعبد کا تعلق عادات سے ہے۔ مثال کے طور پر جو معجزات ہے نا مستعبد ہے، خلاف عادت ہے۔ خلاف عادت کیوں ہے کہ معجزات ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ تو خلاف عقل اور مستعبد مستبعد، خلاف عقل اور مستبعد کا دونوں کے احکام جدا جدا ہے۔ محال کبھی بھی واقع نہیں ہو سکتا اور مستبعد واقع ہو سکتا ہے۔ اس کے بارے میں مثالیں آنے والے ہیں۔ یہ عبارت پڑھیں۔
محال وہ ہے جس کے نہ ہونے کو عقل ضروری قرار دے، جیسے دائرہ کا مربع ہونا خلاف عقل ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے یہاں پر مثال پیش کی ہے نا، محال وہ ہے جس کے نہ ہونے کو عقل ضروری قرار دے۔ اب دائرہ ہے، ایک دائرہ گول ہوتا ہے، مربع تو نہیں ہوتا۔ اب ایک شخص آپ سے کہے کہ یار دائرہ مربع ہے، تو آپ کہو گے کہ یہ خلاف عقل ہے۔ اور مستبعد وہ ہے جس کے وقوع ہونے کو عقل جائز قرار دے مگر اس کا وقوع کبھی دیکھا نہ گیا ہو۔ عبارت یہاں سے شروع کر دیں۔ مستبعد وہ ہے جس کے وقوع ہونے کو عقل جائز قرار دے مگر اس کا وقوع کبھی دیکھا نہ گیا ہو۔ اس لیے اول مرحلے میں مستبعد بات سن کر بندہ متحیر اور متعجب ہو جاتا ہے۔ مثلا چاند پر جانا یہ ایک مستبعد کام ہے کیونکہ اس کے وقوع کو کسی نے دیکھا نہیں ہے، اس لیے یہ بات سن کر اول مرحلے میں انسان کو تعجب ہو جاتا ہے۔ محال اور مستبعد کے احکام جدا جدا ہے۔ محال کی تکذیب کرنا واجب ہے۔ محال کی تکذیب واجب ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی وضاحت آپ پڑھیں گی۔ وضاحت جتنے بھی معجزات ہے محال عادت یعنی مستبعد ہے، محال عقلی نہیں ہے۔ ایک چیز خلاف عادت ہوگی لیکن محال عقلی نہیں ہوگی، جیسے کہ ابراہیم کو آگ کا نہ جلانا، یہ خلاف عادت ہے لیکن محال عقلی نہیں ہے۔ لیکن بعض لوگ اس کو محال عقلی سمجھتے ہیں، اور یا حضرت صالح کی اونٹنی اور حضرت صالح علیہ السلام لیکن محال عقلی نہیں ہے، کیونکہ یہ سب کچھ اللہ نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جتنے بھی معجزات ہے وہ محال عادت ہے، مستبعد نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہیں جلایا، یہ خلاف عادت ہے، محال نہیں ہے، خلاف عقل نہیں ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی یہ خلاف عادت ہے، محال عقلی نہیں ہے۔ ملحدین کیا کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کیا خلاف عقل ہے۔ ملحدین کہتے ہیں کہ اسلام کے بہت سے عقائد خلاف عقل ہے، ہم کہتے ہیں کیسے خلاف عقل ہے، وہ کہتے ہیں کہ یار ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کی قد جنت میں 130 فٹ ہو، 133 فٹ ہو۔ ہم کہتے ہیں کہ اس میں خلاف عقل کی کیا بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جب 2 فٹ 3 فٹ 4 5 فٹ انسان بنا سکتا ہے تو اس کو 130 فٹ انسان بنانا کیسے خلاف ہے۔ تو آپ لوگوں نے خلاف عادت، خلاف عقل، ماورائے عقل، اس پر عبور حاصل کرنا ہے۔ ماورائے عقل کیا ہے کہ ہمارے عقل کے دائرے میں نہیں آتے، ماورائے عقل ہمارے۔ اب یہاں پر جو فلسفہ نہیں سمجھتے وہ میں نے خود بعض علماء سے سنا تھا کہ بعض احادیث خلاف عقل ہے۔ نہیں، میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی حدیث خلاف عقل نہیں ہے۔ اگر کوئی بھی حدیث خلاف عقل آئے تو پھر تو ہمارے لیے دن کیسا فطری دن ہے، اس کی خصوصیات پر کیسے آ گئے، تو وضاحت اس پر بھی ہو گئے۔ اب ہم ان دلائل کو پیش کریں گے آپ کے سامنے کہ معجزات خلاف عقل نہیں ہے۔ اس کے ذریعے مثال کے طور پر اللہ کی قدرت، معجزات اللہ کی قدرت کی نشانی ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ عقل کے لحاظ سے اگر اللہ چاہے تو کسی بھی قدرتی قانون کو تبدیل کر سکتا ہے۔ اور مثال کے طور پر سب سے پہلے میں نیوٹن کا حوالہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نیوٹن خود معجزات کا قائل تھا۔ کتاب یوشع میں لکھا ہے کہ حضرت یوشع علیہ السلام جب ایک قوم کے ساتھ اس نے جہاد کی تو اللہ سے اس نے دعا کی کہ یا اللہ سورج جو ہمارے لیے روک دے کہ ہم اس قوم پر فتح پا لیں، تو 24 گھنٹے سورج کڑا تھا۔ نیوٹن خود اس کا قائل تھا۔ اسٹیفن ہاکنگ نے خود کتاب میں لکھا۔ تقریباً 2 مہینے پہلے ایک ساتھی کے ساتھ میرے معجزات پر گفتگو بھی ہوئی۔ اس نے کہا کہ قوانین فطرت میں تبدیلی ہو نہیں سکتی۔ میں نے کہا ہو سکتی ہے۔ سر سید احمد خان اور کے جتنے بچانے والے ہیں یہ معجزات کے قائل نہیں ہے، یہ کہتے ہیں کہ معجزات خلاف عقل ہے۔ ہم کہتے ہیں کیوں خلاف عقل ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ بنا سکتا ہے تو وہ تبدیل نہیں کر سکتا۔ اللہ نے آگ بنایا ہے، اب اللہ کنٹرول نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا ہے، اب اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ تو معجزات کے ذریعے ایسی چیزیں ہمیں دکھاتا ہے کہ اس پر ہم ایمان لائے۔ تو اس کے بارے میں وضاحت موجود ہے، خود کتاب میں موجود ہے، آپ عبارت پڑھیں مولانا صاحب۔ معجزات کی اہمیت، معجزات لوگوں کے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا قائل کرتے ہیں۔
یہ لوگوں کو حق کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کی نبی کی صداقت کا ثبوت فراہم کرتے ہیں۔ معجزات اسلامی عقائد کے ایک اہم حصہ ہے جو عقل کے مطابق ممکن ہے، لیکن ان کا کے وقوع کے امکانات عام زندگی میں نایاب ہوتے ہیں، اس لیے انہیں مستبعد سمجھا جاتا ہے۔ معجزات اللہ کی طاقت کی عکاسی کرتے ہیں اور انسان کو ایمان کی طرف راغب کرتے ہیں۔ ان کی تفہیم انسان کی روحانی زندگی میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں اور اللہ کی حکمت اور قدرت کی پہچان میں مدد دیتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں کسی چیز کا ثبوت کس کے ذریعے آتے ہیں۔ سب سے پہلے جب آپ لوگوں نے معجزات پر یا کسی بھی چیز پر ملحدین کے ساتھ اگر آپ نے گفتگو کرنی ہے نا، تو آپ نے ذرائع علم ان سے پوچھنا ہے۔ ذرائع علم سے آپ نے ان کے ذریعے اس کو سمجھانا ہے، کیونکہ معجزات خبر صادق سے بھی ثابت ہوتے ہیں اور عقلی استدلالات سے بھی ثابت ہوتے ہیں۔ بعض چیزیں ہم حواس خمسہ کے ذریعے سمجھتے ہیں، بعض چیزیں ہم عقلی استدلالات کے ذریعے سمجھتے ہیں اور بعض چیزیں خبر صادق کے ذریعے۔ اب ہم مثال کے طور پر تاریخ سے جتنی بھی تاریخ ہے نا، جتنی بھی ثقافت گزر چکا ہے نا، اس کے بارے میں ہمارے پاس کیا دلائل ہے؟ وہ تو خبر صادق کے ذریعے کہ معتبر مورخین نے ذکر کی ہے، اس کے ذریعے ہم خبر صادق کو ذریعہ علم ہے۔ شرح العقائد میں وضاحت موجود ہے، تمام علماء نے پڑھ لیا ہے۔ اسباب العلم ثلاثۃ الحواس سلیمۃ والخبر صادق والعقل بحکم الاستقراء ووجوب ضبط۔ اسباب علم تین ہے، حواس خمسہ، عقلی استدلالات اور خبر صادق۔ علم کی ترقی اور حصول کے لیے علم کے ذرائع میں یہاں سے آپ عبارت شروع کر دیں مولانا صاحب۔ خواص علم کے ذرائع میں خواص خمسہ، عقل، استدلالات اور خبر صادق وغیرہ شامل ہے۔ علم کی ترقی اور حصول کے لیے مختلف ذرائع استعمال کی جاتے ہیں۔ ان ذرائع کی شناخت اور ان کا استعمال انسان کی فکری اور علمی زندگی میں بہتری لاتا ہے۔ خواص خمسہ، عقل، استدلالات اور خبر صادق کے علاوہ اور بھی کئی اہم ذرائع ہیں جن کے ذریعے علم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس مضمون میں ہم ان تمام ذرائع کو تفصیل سے دیکھیں گے۔ اول حواس خمسہ۔ حواس خمسہ انسان کی بنیادی حسی ذرائع ہیں جن کے ذریعے وہ اپنی دنیا کو سمجھتا ہے۔ نظر، بصری، مشاہدہ علم کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ یہ انسان کو اپنے ماحول، اشیاء اور مظاہر کا مشاہدہ کرنے میں مدد دیتا ہے۔ سننا، آوازیں اور گفتگو سنتے ہوئے انسان نئی معلومات حاصل کرتا ہے۔ یہ تعلیمی اور سماجی تعامل کا ایک اہم حصہ ہے۔ چھونا، محسوس کرنے کی حس جس سے انسان مختلف مواد اور درجہ حرارت کو محسوس کرتا ہے، تجرباتی علم میں اہمیت رکھتی ہے۔ چکھنا، ذائقہ کی حس جو غذاؤں کے بارے میں معلومات فراہم کرتی ہے اور انسانی صحت کے تفہیم میں مددگار ہوتی ہے۔ سونگھنا، خوشبو اور بدبو کا احساس بھی معلومات کے حصول کا ایک ذریعہ ہے جو بعض اوقات صحت یا خطرات کے بارے میں آگاہی فراہم کرتا ہے۔ ہم جو بھی چیزیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں تو سب سے پہلا ذریعہ کیا ہوتا ہے؟ حواس خمسہ کے ذریعے اکثر چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں، لیکن بعض چیزوں کو ہم حواس ذریعے ہم سمجھ نہیں سکتے۔ بعض چیزوں کو حواس ذریعے کی ہم وہ محسوس کرتے ہیں، دیکھ نہیں سکتے۔ ان تمام جتنے پانچ حواس ہم نے وضاحت کی نا، اس کے ذریعے بھی ہم معلوم نہیں کر سکتے۔ وہ کیسے؟ عقلی استدلالات کے ذریعے ہم معلوم کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اب کسی انسان میں طاقت موجود ہے نا، وہ طاقت تو ہم کسی بھی حادثے سے محسوس نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر گریویٹیشن ہے نا، اب گریویٹیشن ہم کون سے حادثے سے اس کو سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے۔ وہ عقلی استدلالات، وہ اس کے لیے اور ذرائع ہے۔ اسی طرح ملحدین جب آپ کے سامنے بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یار ہمیں حواس خمسہ کے ذریعے سمجھا دو، ہمیں مشاہدات کے ذریعے سمجھا دو، تو آپ نے ان کو قائل کرنا ہے کہ بھائی دلیل کے میدان میں ثبوت کے میدان میں دلیل چلتا ہے اور دلیل کے مختلف اقسام ہے، میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ جب بھی آپ اس اصولوں سے اس کے ساتھ گفتگو شروع کرو گے تو پھر وہ آپ کے سامنے ٹک نہیں سکے گا۔ کیونکہ ایک مرتبہ میرے خود ایک ملحد کے ساتھ مناظرہ تھا واٹس ایپ پر، تو میں نے اس سے کہا کہ آپ کیا مانتے ہو؟ اس نے کہا کہ جو سچ ہوگا۔ میں نے کہا سچ کا معیار کیا ہے؟ پہلے معیار معلوم کرنا ہے۔
میں ایک چیز کو دلیل کے طور پر پیش کروں گا اور آپ کہو گے کہ میں نہیں مانتا. پہلے معیار معلوم کرنا ضروری ہے. ملحدین کے ساتھ آپ لوگوں نے معیار معلوم کرنا ہے کہ آپ کیا مانتے ہو. الحمدللہ ہم اس وجہ سے تو الحمدللہ ملحدین کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں نا تو جب اصولوں سے گفتگو کرتے ہیں تو پھر وہ کبھی بھی بات آگے نہیں بڑھا سکتا. اب اگر بغیر اصولوں سے علم کے ذرائع کے بغیر ہم اس کے ساتھ گفتگو کا آغاز کریں تو پھر ہمارے لیے مشکل بن جاتا ہے. تو علم کا ذریعہ پہلا ذریعہ حواس خمسہ اس کی وضاحت ہو چکی ہے. اب آتے ہیں دو عقلی استدلالات کی طرف. عقلی استدلالات بھی علم کا ایک اہم ذریعہ ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں عقل اس لیے دی ہے کہ ہم اس کے ذریعے اپنے خالق کو پہچانے, اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانے. اب عجیب بات ہے, انسان میں عقل اللہ رب العزت نے کیوں رکھی ہے؟ انسان شعور رکھتا ہے, عقل رکھتا ہے, انسان زبان سے بول سکتا ہے, انسان کو اللہ رب العزت نے سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی. ایک دماغ تو انسان کے پاس بھی ہے, حیوانات کے پاس بھی. اس میں خصوصیت عقلی کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ ہم عقل کے ذریعے علم حاصل کرتے ہیں اور اپنی زندگی کا مقصد اس کے ذریعے ہم سمجھتے ہیں. تو عقلی مدد سے عقل کی مدد سے عقل کی مدد سے حاصل کردہ علم بھی ایک بنیادی ذریعہ ہے. مثال تحلیلی سوچ, مختلف معلومات کو جاننے. مثال کے طور پر ہم کسی جگہ پر دیکھتے ہیں کہ ایک مکان, جب ہم سیر و تفریح کے لیے کسی جگہ پر جاتے ہیں نا, وہاں پر ایک مکان دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے کہ خود بہت بن گیا ہے. نہیں, عقلی استدلالات کے ذریعے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو کس نے بنایا ہے. اس کے بارے میں ہم کسی جگہ پر دیکھتے ہیں کہ پاؤں کے نشانات پڑے ہیں, ہمارا عقل کہتا ہے کہ یہاں سے کچھ گزرا ہے. اب یہ تمام کائنات ایک ڈیزائن ہے, ایک ترتیب ہے. ترتیب کے پیچھے ہمیشہ ذہن ہوتا ہے. یہ ترتیب جو ہمیں نظر آتی ہے کائنات میں ترتیب, انسانوں میں ترتیب, حیوانات میں ترتیب, یہ ترتیب اللہ کے وجود کی سب سے بڑی دلیل ہے. تو عقلی استدلالات کے ذریعے بھی ہم اللہ رب العزت کو سمجھتے ہیں. تو عقلی استدلالات, اس کی عبارت ابھی مولانا صاحب پڑھے گی. جزاک اللہ. دوم عقلی استدلالات. عقل کی مدد سے حاصل کردہ علم بھی ایک بنیادی ذریعہ ہے. تحلیلی سوچ, مختلف معلومات کو جانچنے اور ان میں موجود معنی کو سمجھنے کی صلاحیت جس سے منطقی نتیجے حاصل کیے جا سکتے ہیں. موازنہ, مختلف نظریات, اصولوں یا معلومات کا آپس میں موازنہ کر کے صحیح انتخاب کرنا. نتیجہ گیری, خاص صورتوں سے عمومی اصولوں کا استخراج اور ان کا اطلاق. سوم خبر صادق. ایک منٹ یہاں پر صبر پر کی. اب آتے ہیں تیسرا ذریعہ. عقلی استدلالات کے ذریعے بھی ہمیں معلومات ہو چکی ہے کہ الحمدللہ عقلی استدلالات بھی علم کا ایک ذریعہ ہے. اور خبر صادق, مثال کے طور پر آپ کو کوئی شخص اطلاع دے کہ یار یہاں پر ایک واقعہ ہوا ہے, آپ کو مانتے ہو یا نہیں. میں نے ایک ملحد سے کہا کہ اگر آپ کو کوئی شخص فون کرے, آپ کا بھائی آپ کو فون کرے کہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے, آپ کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں ریسرچ کروں گا. میں نے کہا آپ کبھی بھی ریسرچ نہیں کرو گے, آپ اسپتال کی طرف آؤ گے. جب آپ کو پتا ہے کہ ایک شخص سچا ہے اور اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے اور وہ آپ کو خبر دے کہ واقعہ ہوا ہے تو مان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے, اولا مکان میں گیا تھا, جب عرش پر گیا تھا تو اولا مکان میں تھا, اس نے اللہ کو دیکھا ہے. ایک ملحد کے ساتھ میری گفتگو تھی تو اس نے ایک عجیب بات کہی. اس نے کہا کہ میں نے کہا کہ جب دو گواہوں سے انسان کی نسل ثابت ہو سکتی ہے تو 1 لاکھ سے زیادہ انبیاء کرام کی گواہی سے اللہ کا وجود کیوں ثابت نہیں ہو سکتا؟ کہا کہ اگر ایک سچا آدمی آپ سے کہے اور آپ کو یقین ہو کہ اس نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا ہے کہ میں نے اللہ کو دیکھا ہے, تو پھر آپ کس دلیل پر اس کو رد کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ یہ تو خبر واحد ہے. ملحد نے کیا کہا کہ یہ تو خبر واحد ہے اور خبر واحد سے عقیدہ نہیں بنتا. بعض ملحدین ایسے بھی ہے کہ اسلامی اصولوں سے باخبر ہو کر ملحد بن چکے ہیں. تو پھر میں نے اس سے کہا کہ آپ نے تدریب الراوی پڑھی ہے یا نہیں؟ اس میں لکھا ہے خبر واحد کو اگر تلقی حاصل ہو جائے, امت اسے قبول کر دے تو اس سے عقیدہ بن سکتا ہے. تو میں نے کہا کہ تو ہمارا عقیدہ ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف اللہ کے وجود کی گواہی نہیں دی ہے, تمام انبیاء کرام نے گواہی دی ہے. قالت رسولهم فی اللہ شک فاطر السماوات والارض. قالت رسولهم, تمام رسولوں نے بیان کی, قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ.
تمام انبیاء کرام نے اللہ کے وجود کی گواہی دی ہے. تو ایک خبر واحد نہیں ہے، تو عقلی استدلالات کے ذریعے بھی، اور خبر صادق کی جب تیسرا ذریعہ ہے نا خبر صادق، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے. خبر صادق اور معتبر معلومات جو قابل اعتماد ذرائع ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کے کام کو شروع کیا تو سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کیا، اور اس نے کہا کہ میں نے آپ نے زندگی گزاری ہے، آپ نے مجھے کیسے پایا. تو تمام مشرکین جو ایمان بھی نہیں لاتے تھے وہ بھی اقرار کرتے ہیں کہ آپ صادق ہو اور امین ہو. اب ایک صادق اور امین شخص ہماری زندگی کے مقصد ہمیں سمجھا رہا ہے، تو ہم کس دلیل کی بنیاد پر اس سے انکار کریں گے. تو تیسرا ذریعہ خبر صادق ہے، اس پر بھی، اور کسی طرح تجربات سے بھی انسان کو علم حاصل ہوتا ہے، ادبی ذرائع سے بھی علم حاصل ہوتا ہے، اجتماعی ذرائع سے بھی، دینی ذرائع سے بھی، مشاہدات کے ذریعے سے بھی. اب مولانا صاحب اپنے تمام عبارات کو پڑھنا ہے. جزاک اللہ. سوم خبر صادق یعنی معتبر معلومات جو قابل اعتماد ذرائع سے حاصل ہوتی ہیں. شہادت مختلف واقعات یا حقائق کے بارے میں معتبر لوگوں کی گواہی. تحقیقی مطالعہ محققین کی جانب سے کی گئی مطالعے جو صحیح اور مستند معلومات فراہم کرتے ہیں. چارم تجرباتی ذرائع علمی تجربات بھی علم کے حصول کا اہم ذریعہ ہے. سائنسی تجربات سائنسی تحقیق میں تجربات کی مدد سے نئی حقائق دریافت کی جاتی ہیں جو نظریات کی توثیق کرتے ہیں. عملی مشقیں پیشورانہ تربیت میں علمی مشقیں علم کو بڑھانے میں مدد کرتی ہے. پنجم ادبی ذرائع ادب اور تحریری مواد علم کے حصول میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. کتب مختلف موضوعات پر کتابیں علم کا خزانہ ہوتی ہیں جو محققین اور طلباء کو معلومات فراہم کرتی ہیں. تحقیقی مضامین مختلف شعبوں میں تحقیقی مضامین جدید علم کی ترسیل کا ذریعہ ہے. ششم اجتماعی ذرائع اجتماعیت اور سماجی تعامل علم کے حصول کا ایک اور اہم ذریعہ ہے. درس و تدریس اساتذہ اور طلباء کے درمیان علم کی منتقلی جہاں تجربات اور مشاہدات شامل ہوتے ہیں. محافل و سیمینار مختلف موضوعات پر محافل اور سیمینارز میں شرکت کر کے جدید علم اور تحقیق سے آگاہی حاصل کی جا سکتی ہے. ہفتم دینی ذرائع دینی تعلیمات بھی علم کے حصول کا ایک اہم ذریعہ ہے. قرآن و سنت اسلامی عقائد اور احکام کا علم حاصل کرنے کے لیے قرآن اور حدیث کا مطالعہ. فقہی کتب اسلامی فقہ کی کتب جو مذہبی علم کے حوالے سے رہنمائی فراہم کرتی ہیں. ہشتم مشاہدات قدرتی مظاہر کا مشاہدہ علم حاصل کرنے کا ایک اور ذریعہ ہے. قدرتی سائنس انسان کو ماحول، فلکیات اور حیاتیات کے بارے میں معلومات فراہم کرتا ہے. معاشرتی مشاہدات سماجی رویوں اور انسانی تعاملات کا مشاہدہ بھی علم کے حصول کا ذریعہ ہے. خلاصہ علم کے حصول کے مختلف ذرائع انسانی تجربے، عقل اور معاشرتی تعاملات پر مبنی ہے. حواس خمسہ عقل استدلالات، خبر صادق، تجرباتی ذرائع، ادبی وسائل، اجتماعی ذرائع، دینی تعلیمات اور مشاہدات سبھی علم کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. ان ذرائع کا سمجھنا اور ان کا استعمال کرنا انسان کی فکری، عملی اور روحانی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے نہایت اہم ہے. علم کی یہ وسعت انسان کو نئی افق تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے. بیان کیا کہ علم کے حصول کے مختلف ذرائع انسانی تجربے، عقل اور معاشرتی تعاملات پر مبنی ہے. حواس خمسہ عقلی استدلالات، خبر صادق، تجرباتی ذرائع، ادبی وسائل، اجتماعی ذرائع، دینی تعلیمات اور مشاہدات سب علم کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. ملحدین کی کیا بیماری ہے اور ملحدین کی کیا نقصان ہے کہ صرف ہمیں دکھا دو، اللہ کہاں ہے ہمیں دکھا دو. اگر ہم نے اللہ کو دیکھ لیا تو پھر امتحان ختم ہوا. امتحان کے مقصد میں یہی ہے کہ
امتحان میں مقصد کو چھپایا جاتا ہے. قیامت کے دن تو آپ دیکھیں گے ولو تری اذ المجرمون نادوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون. یا اللہ ہم نے دیکھ لیا جنت بھی اور جہنم بھی, ہمیں دنیا میں واپس بھیج. اب یہاں پر تو غیب کا مسئلہ ہے نا. اب کہتے ہیں کہ ایک ملت نے مجھ سے کہا کہ یار اگر اللہ غیب میں ہے تو میں نہیں مانتا. میں نے کہا غیب سے تو یہ مراد ہے کہ وہ موجود نہیں. غیب کے بارے میں دلائل موجود ہے کہ وہ ثابت ہے دلائل سے, اس پر بھی ہم نے وضاحت کی. اب آتے ہیں معجزات پر عقلی استدلالات. معجزات جو ثابت ہے وہ عقلی استدلالات سے ثابت ہے, ایسا نہیں ہے. اب ہم یہاں پر معجزات کی تعریف بھی شرح العقائد سے پڑھیں گے, اور معجزات کے بارے میں مختلف اقسام, معجزات کے مختلف اقسام ہیں, اور عقلی استدلالات کے ذریعے اس کی بھی وضاحت کریں گے. تو مولانا صاحب آپ عبارت شروع کر دیں. معجزات اور عقلی استدلالات. معجزات اور عقلی استدلالات. معجزات اسلامی تعلیمات کا ایک اہم حصہ ہے جو نبیوں کی صداقت اور اللہ کی قدرت کی علامت ہے. ان معجزات کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے عقلی استدلالات کا استعمال کیا جا سکتا ہے. ہم یہاں معجزات کی نوعیت اور ان کی مثالیں اور عقلی استدلالات کے ذریعے ان کی ثبوت پر توجہ مرکوز کریں گے. اول, معجزات کی تعریف. والمعجزة امر خارق للعادة قصد به اظہار صدق من ادعى انه رسول اللہ تعالی. اور معجزہ وہ عادت الہی کو توڑنے والا امر ہے کہ جس کے ذریعے اس شخص کے صدق کو ظاہر کرنے کا ارادہ کیا جاتا ہے جو اس بات کا دعویٰ کرے کہ وہ اللہ کے رسول ہے. شرح العقائد. معجزہ ایسے غیر معمولی واقعات ہیں جو اللہ کی طرف سے نبیوں کے ذریعے پیش کیے جاتے ہیں تاکہ ان کی نبوت کی تصدیق کی جا سکے. معجزات عام طور پر انسانی فہم سے بالاتر ہوتے ہیں اور انہیں اللہ کی قدرت کا ثبوت سمجھا جاتا ہے. معجزات کو مختلف اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. طبعی معجزات جیسے پانی کا پتھر بننا یا چاند کا 2 حصے ہونا. علمی معجزات غیب کی خبریں دینا یا مستقبل کے واقعات کی پیشن گوئی کرنا. اخلاقی معجزات نبی کی سچائی, امانت داری اور اچھے اخلاق. عقلی استدلالات کے ذریعے معجزات کا ثبوت. عقل کے ذریعے معجزات کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے مختلف استدلالات پیش کیے جا سکتے ہیں. اب سب سے پہلے اول نمبر خالق کی قدرت کا اظہار اس میں ہوتا ہے. اگر ہم مانتے ہیں کہ ایک خالق ہے جو کہ کائنات کو پیدا کرتا ہے تو یہ ماننا بھی معقول ہے کہ وہ اپنے نبیوں کے ذریعے خاص معجزات ظاہر کر سکتا ہے. مقالہ انکار حدیث میں, مقالہ ختم نبوت میں میں نے معجزات پر بہت اور تفصیل سے گفتگو کی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ میں کبھی بھی آپ لوگوں کے سامنے وہ پیش بھی کروں گا. خالق کی قدرت کا ثبوت جو چیز انسان کی عقل سے بالاتر ہو ان کی ممکنہ حقیقت کو تسلیم کرنا, جیسے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہونے والے معجزات. اللہ کی قدرت کا اظہار اسے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ خالق ہے, اللہ تعالیٰ مالک ہے, اللہ تعالیٰ ان معجزات پر قادر ہے. اسی طرح معجزات کے بارے میں تاریخی شواہد موجود ہے. موجودہ تاریخ میں جتنے بھی انبیاء کرام گزر چکے ہیں نا, اس کے قوموں نے اس وقت دیکھے تھے یا نہیں, اس وقت تمام تاریخی اقوال موجود ہے اس کے پاس. الحمدللہ قرآن کریم جو سچا کتاب ہے اس میں موجود ہے, تو تاریخی شواہد موجود ہے. اسی طرح منطقی دلائل بھی معجزات کے بارے میں موجود ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم معجزات بس صرف کہتے ہیں کہ یار سائنس کے خلاف ہے. آپ لوگوں نے یہ بات سننا ہے کہ جب بھی سائنس کی وجہ سے اسلام پر کوئی اعتراض آئے تو آپ نے اس کو یہی جواب دینا ہے کہ سائنس ابھی تحقیق میں ہے. سائنس اس نہج تک نہیں پہنچ چکا ہے کہ وہ یہ ثابت کر دے. ایک ملحد نے مجھ سے کہا کہ یار سبع سماوات سبع سماوات قرآن میں آتا ہے کہ 7 زمین اور 7 آسمان ہے, یہ تو سائنس اس کو نہیں مانتا. میں نے کہا سائنس نے کہاں انکار کیا ہے, سائنس نے کہا اس سے انکار کیا. سائنس تو ابھی تک اس مقام تک نہیں پہنچ چکا ہے. سائنس تو ابھی 5 سال کا بچہ ہے. سائنس کے پاس 5% معلومات ہے. ایک وقت آئے گا کہ سائنس یہ ثابت کریں گا کہ 7 زمینی بھی اور 7 آسمان بھی موجود ہے. تو سائنس کی وجہ سے اگر اسلام کے عقائد پر آپ کو اعتراض, آپ پر ملحدین اعتراض کرے تو آپ نے سائنس سے جواب دینا ہے کہ سائنس تجربات سے بحث کرتا ہے اور مذہب عقائد سے. سائنس نظریات ہوتے ہیں اور مذہب
یہ مذہب میں تجربات نہیں چلتے، وہ عقائد سے بحث کرتا ہے، سائنس مادے سے بحث کرتا ہے، اور مذہب غیر مادی امور سے بحث کرتا ہے۔ سائنس کو کوئی حق نہیں کہ وہ مذہب پر اعتراض کرے۔ اس پر انشاءاللہ تعالیٰ میں ایک تفصیلی مضمون پہ ریکارڈ کروں گا۔ اب آپ نے عبارت پڑھنا ہے کہ معجزات کے بارے میں تاریخی شواہد اور یہاں سے عقلی استدلالات کے ذریعے معجزات کا ثبوت، یہاں سے آپ عبارت شروع کر دیں مولانا صاحب۔ عقلی استدلالات کے ذریعے معجزات کا ثبوت۔ عقل کے ذریعے معجزات کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے مختلف استدلالات پیش کیے جا سکتے ہیں۔ اول، خالق کی قدرت کا اظہار، موجودگی کا انکار نہیں۔ اگر ہم مانتے ہیں کہ ایک خالق ہے جو کائنات کو پیدا کرتا ہے تو یہ ماننا بھی معقول ہے کہ وہ اپنے نبیوں کے ذریعے خاص معجزات ظاہر کر سکتا ہے۔ نمبر دو، خالق کی قدرت کا ثبوت، جو چیزیں انسانی عقل سے بالاتر ہو ان کی ممکنہ حقیقت کو تسلیم کرنا، جیسے اللہ کی قدرت سے ہونے والا معجزات۔ دو، معجزات کے بارے میں تاریخی شواہد۔ نمبر ایک، معجزات کی روایات۔ تاریخ میں موجود نبیوں کے معجزات کے بارے میں مستند روایات جو مختلف ثقافتوں اور مذاہب میں پائی جاتی ہے۔ نمبر دو، عینی گواہیاں، معجزات کی عینی شاہدین کی گواہی جو ان واقعات کی صداقت کی تصدیق کرتی ہے۔ معجزات کے بارے میں منطقی دلائل۔ نمبر ایک، غیر معمولی واقعات۔ معجزات ایسے غیر معمولی واقعات ہوتے ہیں جن کا انسانی علم سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر کوئی واقعہ عقل و فطرت کے قوانین کے خلاف ہو تو یہ اللہ کی قدرت کی علامت ہوتی ہے۔ چاروں، اخلاقی اور روحانی اثرات۔ نمبر ایک، ایمان کی تقویت۔ معجزات انسان کے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں۔ جب لوگ معجزات کو دیکھتے ہیں تو ان کے دلوں میں اللہ کی عظمت کا احساس بڑھتا ہے۔ نمبر دو، روحانی تجربات۔ بہت سے لوگوں نے معجزات کے ذریعے روحانی تجربات حاصل کی ہیں جو ان کے ایمان کی پختگی کا ذریعہ بنے ہیں۔ پنجم، معجزات کی مثالیں۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات، جیسے چاند کا دو حصے ہونا، درخت کا نبی علیہ السلام سے کلام کرنا اور دیگر واقعات جو ان کی نبوت کی تصدیق کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات، جیسے عصا کا سانپ بننا، دریاؤں کا پھٹنا۔ خلاصہ الحمدللہ ہم نے تفصیل سے درس پڑھا کہ معجزات و محال عادت یعنی مستحبات ہوتے ہیں، خلاف عقل نہیں ہے۔ ملحدین کیا کرتے ہیں کہ آپ کو مستحبت اور خلاف عقل میں وضاحت نہیں کرتے۔ تو آپ لوگوں نے اصل نمبر 3 یہ پڑھا کہ محال عقلی اور چیز ہے اور مستحبت اور چیز ہے۔ مستحبت خلاف عقل نہیں ہوتا بلکہ خلاف عادت ہوتا ہے۔ بس سب سے جو خلاصہ کے طور پر یہی وضاحت ہے۔ خلاصہ ہے کہ جتنے بھی معجزات ہیں وہ محال عادت ہے یعنی مستحبت ہے، خلاف محال عقلی نہیں ہے۔ محال عقلی اور مستحبت کی تعریفات سے ثابت ہو چکا ہے کہ معجزات کا عقلی استدلالات کے ذریعے ثابت ہونا ایک منطقی اور مفہوم عمل ہے۔ یہ استدلالات اللہ کی قدرت، تاریخی شواہد، منطقی دلائل اور روحانی تجربات کی بنیاد پر معجزات کی حقیقت کو اجاگر کرتی ہے۔ اسلامی عقائد کی بنیاد پر معجزات کو صرف ایمان کی بنیاد پر نہیں بلکہ عقل و فہم کے ذریعے بھی تسلیم کیا جا سکتا ہے، جو کہ انسان کی فطری خواہش ہے کہ وہ سچائی کو سمجھے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرے۔ تو الحمدللہ ہم نے پڑھ لیا کہ اسلام کے بہت سے عقائد وہ کیا ہے، وہ مستحبت تو ہے لیکن محال عقلی یعنی خلاف عقل نہیں ہے۔ خلاف عقل کے بارے میں آج ہمارا درس ریکارڈ ہو چکا ہے۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم اصل نمبر 4 پڑھیں گے کہ موجود ہونے کے لیے محسوس کرنا اور مشاہدہ کرنا لازم نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔